السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اور اے کافروں، اگر تم لوگوں کو اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کلام میں اگر تم لوگوں کو شک ہے تو اس کے مثل ایک صورت بنا کر کے لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے تمام ہم نواؤں سے مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام ضرور کر کے دکھلاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقینی طور پر ہرگز تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 24 یعنی 23 اور 24، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں آیات اور ان دونوں آیات کے جو مفہوم ہیں، جو تفسیر ہیں، وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر خالص کافروں کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب ہی صرف نہیں کیا بلکہ ان کو چیلنج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیلنج دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے کافروں، یہ جو کلام ہے جس کو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو قرآن کریم ہے، اگر اس کلام میں تم کو شک ہے تو اس جیسا ایک کلام بنا کر کے دکھلاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلاؤ۔ اور اس کے لیے اگر تم چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں ان تمام سے تم مدد طلب کر لو۔ یہ جو بات ہے دراصل ایک چیلنج ہے جو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو چیلنج ہے قرآن کریم میں صرف اس جگہ پہ نہیں ہے بلکہ کئی ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، ابھی مت سمجھیے کہ آج لوگ نہیں کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں جن کا قرآن کریم پر یقین نہیں ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کفر و شرک کے وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، ایسے لوگ آج بھی گاہے بگاہے آپ سے ٹکرا جائیں گے، جو یہ کہیں گے کہ جس طرح سے ان کے دھرم گرنتھ کو لوگوں نے لکھا ہے، انسانوں نے لکھا ہے، ویسے ہی اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ تو ایسے تمام کفار و مشرکین کو قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی چیلنج کر دیا، اور ایک جگہ پہ نہیں، قرآن کریم میں آپ سورۃ القصص اٹھائیے، آیت نمبر 49 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر سورہ یونس اٹھائیے، آیت نمبر 37-38 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ آپ سورہ ہود اٹھائیے، سورہ ہود کے آیت نمبر 13 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 88 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جناتوں کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی چیز لا کر کے دکھلاؤ۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر سورہ طور کے آیت نمبر 34 میں بھی 34 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے کئی ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت بھی بنا کر کے دکھلا دو۔ لیکن اس زمانے میں بھی کفار و مشرکین اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اس کا جواب نہیں دے سکے، کیونکہ وہ بالکل مجبور اور بے بس تھے، اور آج کے ڈیٹ میں بھی نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں بھی اس قرآن کریم کے مقابلے میں پوری دنیا بالکل مجبور ہے، بے بس ہے۔ محترم سامعین کرام، اور قیامت کی صبح تک کوئی اس قرآن کریم کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس نبی کو ایسا معجزہ دیا جو اس زمانے کے مقابلے کرنے کے لائق ہو۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس زمانے میں جادوگری اپنے بلندی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بہت سارے جادوگر تھے اس زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا
کہ فرعون کے بڑے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ ان جادوگروں کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا۔ سامعین کرام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نبی بنا کر کے بھیجا تو اس زمانے میں طب یعنی حکمت یعنی میڈیکل سائنس بہت بلندی پر تھا۔ بڑے بڑے طب کے جو ہے ماہرین، بڑے بڑے حکیم جالینوس، حکیم لقمان، اور اسی طرح سے ارسطالیس، اس طرح کے بڑے بڑے جو حکما تھے جو اپنے آپ میں ایک بڑے ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب تھے، ایسے لوگوں کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایسے لوگوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس روئے زمین پر نبی بنا کر کے بھیجا، اور ایسا معجزہ دے کر کے بھیجا جو ان تمام حکیموں کے بالکل بس میں ہی نہیں تھا۔ بھلا کوئی حکیم کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے تو کہے کہ میں علاج کر سکتا ہوں لیکن زندگی کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں۔ اسی لیے جب آپریشن تھیٹر کے اندر لوگ گھساتے ہیں اپنے جو پیشنٹ کو، جب بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے ڈاکٹر ایک کنسائنمنٹ پہ سائن کراتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہم آپ کے کہنے پر آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کوئی حکیم کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں عربی زبان کو بڑی فوقیت حاصل تھی۔ عربی زبان کی فصاحت، بلاغت اور ادبیت اتنی زیادہ لوگوں کے اندر عام تھی کہ اس زمانے میں عربی زبان کے ادب کے بارے میں بڑے بڑے شعراء فصاحت و بلاغت میں ان کے درمیان مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور جس کا کلام سب سے بہتر ہوتا تھا اس کو کعبۃ اللہ کے دیوار پہ لٹکایا جاتا کہ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے۔ ایک عربی کتاب ہے جو نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے، سبع معلقات، جو آج بھی مدرسوں کے اندر اکثر مدارس کے اندر عربی ادب میں یہ بڑی ہی متداول کتاب ہے، آج بھی لوگوں میں راج ہے، یہ اسی زمانے کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے زمانے میں اس قرآن کریم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر کے ان تمام لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ ایسی ایک صورت بنا کر کے دکھلاؤ، ایسی ایک آیت بنا کر کے دکھلاؤ۔ نہیں بنا سکو گے، قیامت کی صبح تک نہیں بنا سکو گے۔ محترم سامعین کرام، یہ تو ایک پہلو ہے، یہ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت قرآن کریم کا جو عربی زبان کا جو ادبی معیار ہے اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا تھا کہ قرآن کریم کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان بیان کر کے سناتے تھے۔ یعنی قرآن کریم ایسے آدمی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا، ایسی ہستی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، امی تھے، کوئی استاد نہیں تھا، اور ایسے امی انسان کی زبان سے ایسا کلام نکلنا یہ بہت ہی زیادہ حیرت و تعجب کی بات تھی۔ تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے تو تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ایک معجزہ ہے، جو آج بھی بالکل زندہ جاوید ہے اور آگے بھی رہے گا، یہ جو قرآن کریم ہے اس کے ذریعے سے تین چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلا ثبوت کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے اور اسی نے یہ کلام نازل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسرا یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور تیسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان پر ایمان لائے بغیر کسی کو کوئی چارہ نہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور اس معجزہ کے کئی نمایاں پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم سے پہلے جتنے بھی معجزے آئے ٹیمپروری تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، ایک ٹائم میں وہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ڈالتے تھے جیب میں اپنے ہاتھ کو، اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ بالکل چمکتا تھا، وہ ایک معجزہ تھا جو وقتی تھا، ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ بھی ایک وقتی اور عارضی اور ٹیمپروری معجزہ تھا۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کو بھی جو معجزہ دیا گیا وہ عارضی ٹیمپروری تھا، کسی نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت کی صبح تک دیکھتے رہیں گے، اور یہ بالکل زندہ جاوید
لازوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا معجزہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کریم صرف اسی زمانے کے بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر اور عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے جواب نہیں دے سکے، صرف اسی زمانے میں نہیں، آج بھی نہیں دے سکیں گے، قیامت کی صبح تک نہیں دے سکیں گے۔ تیسری بات، اس قرآن کریم کے وہ ملعون منافق وسیم رضوی کہتا ہے کہ 26 آیت کو ہٹائیں گے۔ 26 آیت نہیں، صرف ایک نقطے کو نہیں کوئی ہٹا سکتا ہے۔ 26 آیت نہیں، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن کریم کے ایک نقطے کو بھی نہیں ہٹا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم صرف یہاں پہ نہیں ہے، مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اور انگنت حفاظ کو اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہٹا پائیں گے، ایک زبر زیر کو بھی نہیں گھسکا پائیں گے ادھر ادھر۔ 26 آیت کو ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو سوچے بھی نہیں، ایک نقطہ ہی ہٹا کر کے دکھلا دیں، یہ چیلنج ہے۔ اور تیسری بات، یہ جو قرآن کریم ہے ایسے آدمی ایسی ہستی کے زبان سے نکلا جو خود ان پڑھ تھے اور ان کی زبان سے ایسا کلام نکلا ہے، اس سے پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور چوتھی بات، اس قرآن کریم کے اندر جس چیز کو بھی سمجھایا گیا ہے بڑی آسان انداز میں، بڑے ہی آسان انداز میں، اگر توحید سمجھایا تو توحید کو بھی بڑے آسان انداز میں سمجھایا، معاملات سمجھایا اس کو بھی بڑے ہی آسان انداز میں، ایسی مثالوں کے ذریعے سے، ایسے مثالوں کے ذریعے سمجھایا جو بالکل عام فہم ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ یہ جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کی بلاغت، فصاحت، شیرینی، چاشنی، دلکشی سے صرف پڑھے لکھے اور بڑے بڑے ادیب ہی صرف محظوظ نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی جب اس کو سنے گا تو اس کی شیرینی میں کھو جائے گا کہ کیا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دیہاتی، ایک عربی اونٹ کا چرواہا، جب اس نے اللہ کا کلام، اس کلام کے الفاظ فصدع بما تؤمر، فصدع بما تؤمر قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، فصدع بما تؤمر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے۔ جب اس لفظ کو اس نے سنا، ان الفاظ کو سنا، اسی وقت سجدے میں گر گیا اور کہا کہ میں اللہ کے اس کلام کو میں سلام کرتا ہوں میں، کہ واقعی یہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن کریم میں جب ایک چھوٹی سی صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیات جب نازل ہوئی، علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھ کر کے جا کر کے کعبہ کے اندر، کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا، تو نیچے کسی نے لکھ دیا کیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے بارے میں یہاں پر اس آیت کریمہ میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کفار و مشرکین، ہر زمانے کے کفار و مشرکین، اگر تم کو اس کلام کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو ایسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو مددگار بنانا ہے مددگار بنا لو، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھلاؤ۔ اور بعد میں اللہ نے خود اس کا ڈینائی بھی کر دیا، اللہ نے اگلی آیت میں ڈینائی کیا کہ نہیں کر سکتے، کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جو چیلنج تم کو دیا رہا ہے، اگر اس کو دیا جا رہا ہے، اگر اس کو ایکسپٹ نہ کر سکو اور اس کا جواب نہ دے سکو، اللہ نے پھر کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم جواب دے بھی نہیں سکو گے۔ یہ صرف اسی زمانے کے کافروں کو نہیں کہا گیا، آج کے زمانے کے کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے، قیامت تک کے صبح کے کافروں کو کہا جا رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا یقینی طور پر ہرگز نہیں کر پاؤ گے، اور اگر نہیں کر پاؤ گے فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی اس آگ سے ڈر جاؤ، جہنم کی اس آگ سے ڈر جاؤ، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ ایندھن جانتے ہیں نا، فیول، جس سے جلانے کا کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آج صورت آپ کے سامنے فجر کی نماز میں پڑھی گئی، سورۃ الجن آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ جو ظالم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو یہ جو جہنم کا ایندھن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انسان اور پتھر بنیں گے، تو پتھر سے مراد وہ گندھک کا پتھر ہے، گندھک کا پتھر جو بالکل بلیک ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اس کو جہنم کو جلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر حرارت اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتھر سے مراد جو مٹی اور پتھر کے بت جو مشرکین پوجتے ہیں، اپنے اپنے آستانوں میں مٹی اور پتھر کے جو
دیول اور بت بنا کر کے پوجتے ہیں، اس کے ذریعے سے جہنم کو سلگایا جائے گا، اور جو انسان سرکش ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کے ذریعے سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اعدت للکافرین، اور اس جہنم کو ایسے ہی کافروں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے اس قرآن کریم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے، اس سے ائمہ اہل السنہ میں سے اکثر نے یہ استدلال کیا ہے کہ جہنم تیار ہو چکی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہنم تیار نہیں ہوئی، جہنم تیار ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی، باب سورۃ قاف، یعنی سورہ قاف کے تعلق سے جو باب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اور جنت نے جھگڑا کیا، تحاجت الجنہ و جہنم، یعنی جنت اور جہنم نے جھگڑا کیا۔ اسے کیا پتہ چلا کہ جنت اور جہنم اسی زمانے میں بن گئی۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب صفت النار وانها مخلوقہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی گرمی ہے نا، اب گرمی کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصے میں گھس جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پورے سال میں 2 بار سانس لو، 6 مہینہ ایک سانس لینا ہے گرمی کے موسم میں، سانس چھوڑنا ہے، اور جب سردی کا موسم ہو تو سانس کو اندر لے لینا ہے۔ یہ 2 بار سانس لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جہنم بن چکی ہے، جہنم ہے، اللہ نے بنا دیا ہے جہنم کو۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب صفت الجنت ونعیمها واہلها باب جہنم اعاذنا اللہ منہ میں یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی زور کی آواز آئی، زور کی آواز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ کہا کہ آپ ہی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے، گرتے گرتے آج 70 سال کے بعد وہ تہ میں پہنچا ہے، اور اسی کی یہ آواز ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو جہنم کی جو ہے ہیبت ناکی ہے، اور جہنم کی جو گہرائی ہے اور اس کی جو وسعت ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے، اللہ نے جہنم کو تیار کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں بھی اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن کر کے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا